ویسے تو نئے سال میں کوئی نئی چیز نہیں، وہی جنوری آ گیا جو پچھلے سال آیا تھا، وہی فروری آئے گا جو پچھلے سال تھا، وہی مارچ آئے گا جو پچھلے سال تھا، وہی سردی ہے جو پچھلے سال تھی۔ کچھ بھی نہیں بدلتا، صرف ہندسہ بدلتا ہے، باقی سال میں تو نئی کوئی بھی چیز نہیں۔ موسم بھی وہی ہیں، دن رات بھی وہی ہیں، بارش آندھیاں بھی وہی ہیں، دریاؤں کی روانی، ہمارے تو دریا خشک ہو گئے، وہی پہاڑوں پہ برف ہے، وہی آبشاریں ہیں، وہی چشمے ہیں، وہی پرندوں کی ڈاریں ہیں، وہی رات کا اندھیرا ہے، وہی دن کا اجالا ہے، وہی صبح و شام ہے، وہی کہیں رونا ہے، کہیں ہنسنا ہے، کہیں دکھ ہے، کہیں سکھ ہے، کہیں ظالم ہے، کہیں مظلوم ہے، کہیں بدکار ہے، کہیں نیکوکار ہے، کہیں دھوکے باز ہے، کہیں دیانتدار ہے۔ ہر چیز تو اسی طرح چل رہی تھی، تبدیلی کیا ہوئی ہے؟ اور کتنے پاگل پن کی بات ہے کہ خوشی منائی جاتی ہے۔ خوشی منانے کی بات تو نہیں ہے، یہ تو 1 سال کم ہو گیا میری زندگی میں سے، میں اپنی قبر کے 1 سال اور قریب چلا گیا۔ چونکہ ہمارے اوپر مغرب نے حکومت کی ہے، پوری دنیا پہ کی ہے، صدیوں کی ہے، تو جو مغلوب قومیں ہوتی ہیں، جو شکست خوردہ قومیں ہوتی ہیں، وہ فتح پانے والوں کی ہر چیز کو لے لیتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں۔ اسپین کی تاریخ میں پڑھ رہا تھا تو ایک پادری کی تحریر تھی کہ مجھے بہت گلہ ہے اپنے عیسائیوں سے کہ انہوں نے عربی لباس پہننا شروع کر دیا ہے، انہوں نے اپنی زبان چھوڑ کے عربی میں بولنا شروع کر دیا۔ اب جیسے ہماری نسل انگریزی میں بولتے ہیں، اردو میں بھی انگریزی شامل کرتے ہیں، پنجابی میں بھی انگریزی، بلکہ انگریزی بولنا ایک معیار بن گیا ہے۔ اس قدر حماقت ہے کہ معیار تو انسانیت ہے۔ اچھا انسان بڑا آدمی ہوتا ہے، انگریزی بولنے والا بڑا، انگریزی بولنے والوں نے تو ملک لوٹ لیا۔ بڑا انسان اپنی صفات سے بنتا ہے، بڑا مالدار اور چیز ہے اور بڑا انسان اور چیز ہے۔ ایک شخص بہت بڑا، یہ بہت بڑا آدمی ہے کیونکہ بہت زیادہ پیسے ہیں، یہ بڑا مالدار ہے، یہ بڑا آدمی نہیں ہے، یہ بڑا انسان نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ عزت والا اور بڑا آدمی اللہ کہتا ہے وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ تو بدلا تو کچھ بھی نہیں، یہ جنوری شروع ہو گیا، پھر فروری آ جائے گا، پھر چلتے چلتے پھر دسمبر آ جائے گا، پھر ایسے موسم گم ہو جائے گا اور ہماری زندگی کا 1 سال اور گھٹ جائے گا۔ کچھ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں، حادثات، واقعات، باقی آدمی سب کچھ بھلا دیتا ہے۔ اتنی عمر گزار کے ماضی میں دیکھوں تو کچھ یاد ہے، اکثر بھول گیا ہے۔ البتہ پچھلے سال کا جو میرے بیٹے کی وفات کا حادثہ ہے وہ شاید مجھے موت ہی بھلائے گی، اس سے پہلے تو بھولنے کا کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ اس کا وقت تھا، وہ چلا گیا۔ تو 2023 تو میری زندگی میں ہمیشہ ہی مجھے دکھ دیتا رہے جب تک میری زندگی باقی ہے۔ تو وقت ایک بہت بڑی دولت ہے۔ جن جن چیزوں سے وقت پیدا ہوتا ہے اللہ نے سب کی قسم اٹھائی ہے۔ وقت زمین آسمان کے درمیان کی مخلوق ہے۔ تو والسماء والطارق، آسمان کی قسم، ستارے کی قسم، والنجم، ستارے کی قسم، ستاروں کی گردش سے وقت بنتا ہے، والشمس وضحاها، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم، تو چاند اور سورج کی گردش سے وقت بنتا ہے، جو میں نے پہلے آپ کو خطبے میں آیت پڑھی جس نے سورج کو ضیاء بنایا۔ ضیاء کہتے ہیں جو خود روشنی پیدا کرتا ہو۔ والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا جو کسی سے روشنی لے کر روشن ہوتا ہو، اس لیے ان دونوں میں اللہ نے فرق کیا۔ چاند کو ضیاء نہیں فرمایا، چاند کو نور فرمایا، سورج کو ضیاء فرمایا کہ ضیاء اپنی روشنی خود بنا رہا ہے اور چاند سورج سے روشنی لے رہا ہے۔
اور سورج کے اندر جو ہیلیم گیس ہے وہ ہر سیکنڈ میں دھماکہ کرتی ہے، ہر سیکنڈ میں، اور اس دھماکے سے اتنی انرجی پیدا ہوتی ہے کہ اگر 50 لاکھ ایٹم بم ایک وقت میں پھاڑے جائیں تو زمین تو پھر نظر ہی نہیں آئے گی کہاں گئی۔ تو سورج میں ہر سیکنڈ میں ہیلیم نائٹروجن میں بدلتی ہے، اور اس سے جو اس تبدیلی میں جو ایک دھماکہ ہوتا ہے 50 لاکھ ایٹم بم پھاڑنے کے برابر اس کی طاقت ہوتی ہے، اور اس سے جو شعلے نکلتے ہیں وہ 1 لاکھ کلومیٹر لمبے ہوتے ہیں۔ 1920 میں ایک شعلہ سورج سے یہاں سے اٹھا اور یہاں پہنچ گیا سورج کی سطح پر ہی۔ تو اس وقت سائنس بھی اتنی طاقتور نہیں تھی، اس زمانے میں اس شعلے کی طاقت کو ناپا گیا تو اس میں اتنی انرجی تھی کہ اگر اس انرجی کو انسان قابو کرتا تو 10 کروڑ سال کے لیے پوری دنیا کو بجلی کافی ہو جاتی، پاکستان نہیں پوری دنیا کو بجلی کافی ہو جاتی۔ تو سورج اپنی روشنی خود پیدا کرتا ہے اللہ کے امر سے، وہ تو خود کچھ بھی نہیں۔ چاند اس سے روشنی لیتا ہے، تو چاند نور ہے، سورج ضیاء ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی قسم اٹھائی کہ اس کی گردش سے وقت میں دن اور رات آتے ہیں، والارض وما طحاها ونفس وما سواها، پھر ہمارے اوپر وقت گزرتا ہے، ہماری قسم اٹھائی۔ واللیل اذا یغشا، رات وقت کا حصہ بنتی ہے، اللہ نے رات کی قسم کھائی۔ والنہار اذا تجلی، دن ہمارے وقت کا حصہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی قسم اٹھائی۔ ہر وہ چیز جو وقت کے بننے میں استعمال ہو رہی ہے اللہ اس کی قسم اٹھا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو سانس ہے نا اب یہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ گئی دولت واپس آ جاتی ہے، گئی صحت واپس آ جاتی ہے، گری عمارت دوبارہ بن جاتی ہے، لیکن یہ جو سانس وقت نے لیا ہے واپس نہیں آ سکتا ہے۔ دن اور رات کتنے بڑے ڈاکو ہیں کہ علل اعلان ہماری زندگی کو کھاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں۔ کوئی ہمارے 100 روپے جیب سے نکالے تو ہم کہتے ہو یہاں جمعے میں آ جاتے ہیں جیب کترے، وہ موبائل نکالتے ہیں، اور جی میرا موبائل نکل گیا، ذرا ہوشیار بھی رہنا، پتہ نہیں آئے نہ بیٹھے ہوئے تو وہ میرا موبائل نکل۔ لیکن یہ سانس ایک لمحہ جو نکلا ہے اسے تم واپس نہیں لا سکتے، سورج چاند کی گردش الٹی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی قسم اٹھائی۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، 7 چیزوں کی اکٹھی قسم اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، اور اے انسان تیری جان کی قسم کہ وقت نے تجھے گھیرا ہوا ہے اور تجھے کھینچ رہا ہے، کھینچ رہا ہے، کھینچ رہا ہے۔ ہر ٹک 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 یہ کلہاڑے کی طرح میری زندگی کے درخت کو کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا، اور کسی کا کچھ پتہ نہیں کب اس کا وقت ختم ہو جائے۔ میں اپنے بارے میں تو سوچتا تھا کہ 70 سال کا ہو گیا ہوں تو اب میری زندگی مطلب جامن دا ویلا نیڑے ہی ہے، لیکن وہ عاصم پہ وقت آ گیا جو 36 سال کا نوجوان اور اتنا صحت مند کہ 30 کلومیٹر مسلسل دوڑنے کی طاقت تھی اس کے اندر، 30 کلومیٹر ایک سانس میں دوڑتا تھا، اور خانپور ڈیم کو 1 گو میں اس نے کراس کیا اور آر پار کیا۔ اس کے اوپر موت کا حکم آ گیا تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ مریض سسک رہا ہے یا اللہ موت دے دے، اور جوان مانگ رہا ہے یا اللہ زندگی دے دے، اس پہ موت آ جاتی ہے۔ اور وہ ہمارا ایک نوکر تھا چاچا فتح محمد نام تھا، فتح کہتے تھے، آخر عمر میں بیمار ہو گیا تھا تو میں اس کا حال پوچھنے گیا تو مجھے کہا میاں موت نہیں آ رہی، ہمارا ٹائٹل ہے وہاں خاندانی میاں موت نہیں آ رہی، کسی کو مانگے نہیں ملتی، کسی کو بچتے بچتے، لوگ کہتے ہیں نا میں تو مرتے مرتے بچا، ارے بھائی بچتے بچتے مر جائیں گے، میں تو مردے مردے بچے، ایک دن اس کا الٹ ہو جائے گا، بچتے بچتے مر جائے۔ وقت قیمتی چیز ہے،
اور یہ قیمتی بنتا ہے اس میں کچھ بھرنے سے، اور جو بھر دو گے نکال نہیں سکو گے۔ وقت کے برتن میں جو بھرو گے، وہ بوتلوں میں یہ سیرپ مشینوں ایسے ڈال رہی ہوتی ہے نا، ایسے بوتل آتی ہے، اس میں اوپر سے وہ مشین اس کے اندر سیرپ ڈالتی ہے، وہ آگے چلی جاتی۔ کبھی کوئی بوتل مس ہو جاتی ہے تو خالی آگے نکل جاتی، اس کے اوپر کھڑا ہوا جو ہے کام کرنے والا، وہ اس کو اٹھا کے دوبارہ پیچھے رکھ دیتا، پھر بھر جاتی ہے۔ لیکن یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ میری یہ گھڑی خالی چلی گئی، کچھ بھی نہ کیا، یا موبائل سے ہی کھیلتا رہا۔ کتنے نوجوان کیا بوڑھے کیا موبائل سے کھیل کھیل اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، گیموں میں زندگی برباد کر رہے ہیں، چیٹنگ میں زندگی برباد کر رہے ہیں۔ وقت ایک قیمتی چیز ہے۔ یہ سال مہینے تو ہم نے بنائے ہیں، اللہ نے کہا تھا تعلموا عدد السنین والحساب، مہینے سال تم خود بنا لینا، میں تمہیں وقت کھلا دے رہا ہوں جب تک تمہاری زندگی ہے۔ دنیا میں کئی کیلنڈر چل رہے ہیں، یہ چاند کا کیلنڈر بھی اسلامی ہے جو کہ چاند اللہ نے بنایا، اور سورج کا کیلنڈر بھی اسلامی ہے کہ اللہ نے سورج بنایا۔ یا تو سورج کو انگریز بناتے تو پھر ہم کہتے یہ کافروں کا کیلنڈر ہے اور یہ ہمارا کیلنڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، الشمس تجری لمستقر لہا، سورج اللہ سے پوچھ کے چل رہا ہے، والقمر قدرناہ منازل، چاند اللہ سے پوچھ کے چل رہا ہے۔ لیکن چونکہ مغرب کی قوموں نے حکومت کی تقریباً پوری دنیا پر، تو ان کا کیلنڈر عام ہو گیا، پوری دنیا میں چل گیا۔ ورنہ چائنا کا کیلنڈر الگ تھا، افریقہ میں تو کوئی تھا نہیں، اب بھی کانگو کے جنگلات میں کوئی کیلنڈر نہیں، وہ جنگل میں پیدا ہوتے ہیں، جنگل میں مر جاتے ہیں، ننگے رہتے ہیں، اور وہیں پیدا ہو کر وہیں مر جاتے ہیں۔ سانپ کاٹے سے لے کر کانٹا چبھنے کا دوا جنگل سے کرتے ہیں، اور نہ کوئی ان تک پہنچا ہے۔ تبلیغی جماعت والے پہنچے تھے کئی سال پہلے، تو اس میں ایک ان کا سردار مسلمان ہوا، اور اب آخری خبر تک 5000 اس میں مسلمان ہو چکے ہیں۔ شیخ حسن تھے کیمرون کے، وہ جماعت لے کر گئے تھے جنگل میں، تو ویسے انسانوں کو کاٹ کے کھا جاتے ہیں۔ تو سب سے جو قدیم کیلنڈر ہے وہ ایران کا ہے، جس میں ان کا جو مہینہ ہے، ان کا جو سال شروع ہوتا ہے وہ 21 مارچ سے شروع ہوتا ہے، اس کو نوروز کہتے ہیں، اور وہ نوروز عید بھی مناتے ہیں ایران میں۔ یہ سب سے قدیم کیلنڈر ہے، کتنی اس کی عمر ہے معلوم نہیں، بہت پہلے سے ہے۔ اس کے بعد سب سے پرانا کیلنڈر ہے روم کا، جو 700 قبل مسیح تک، وہ اس سے پہلے کیا تھا، 700 قبل مسیح تک 10 مہینے ہوتے تھے، اور پھر جولیس سیزر جب آیا 57 قبل مسیح، اس سے پہلے نوما پیلس ایک رومن بادشاہ آیا، اس نے 10 کے 12 مہینے کیے۔ سال مارچ سے شروع ہوتا تھا، اس نے جنوری فروری کو اس میں شامل کیا۔ پھر 57 قبل مسیح جولیس سیزر بہت بڑا گزرا ہے ان کا ایک بادشاہ، اس نے اس میں کوئی ترمیم کی، اور ایک نام اپنے نام سے اس نے مہینے کا رکھا، جولیس سے۔ جولیس کے بعد تھا اگسٹس جو روم کا بادشاہ تھا، اس نے پھر ایک اپنے نام سے مہینے کا نام رکھ دیا اگسٹ۔ یہ جتنے نام ہیں یہ رومن دیوتاؤں کے نام ہیں سوائے ان دو کے۔ جولیس سیزر کے نام پر ہے، اور اگست جو ہے یہ اگسٹس کے نام پر ہے۔ باقی جو 10 مہینے ہیں یہ یونانی دیوتاؤں کے نام پر ہیں۔ شاید آپ کے سامنے یہ بات کبھی نہ گزری ہو کہ یہ جتنے نام ہیں یونانی تہذیب سے شروع ہوا نا کیلنڈر، تو انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے نام پر یہ سارے نام، یہ سب یونانی لفظ ہیں، ان کو تھوڑا صحیح کر کے ہم اپنی اردو میں یا انگلش میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ دیوتاؤں کے نام پر یہ نام رکھے گئے ہیں۔ اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے اس کیلنڈر کو عیسوی کیلنڈر بنایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش سے اس کو شروع کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کے بارے میں کوئی تحقیقی روایت کوئی نہیں ہے، ایک اندازہ تخمینہ ہے جس پر یہ دسمبر کو یہ ختم کیا جاتا ہے۔ پھر یہ چلتا رہا
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے، تو ان کا بھی سال مارچ میں ختم ہوتا تھا اور اپریل میں پہلا مہینہ ہوتا تھا، اپریل میں پہلا مہینہ ہوتا تھا۔ پھر 1564 میں، سن 1564 عیسوی میں فرانس کے بادشاہ نے اس میں تبدیلی کا حکم دیا اور جنوری کو پہلا مہینہ قرار دیا اور دسمبر کو آخری مہینہ قرار دیا۔ اور اس وقت چونکہ ذرائع ابلاغ نہیں تھے تو کچھ لوگوں کو پتہ چلا، کچھ کو نہ پتہ چلا، تو بہت سے لوگ 1 اپریل کو نیا سال مناتے تھے، تو ان کو لوگ ان پر مذاق ان کا اڑاتے تھے، یہاں سے 1 اپریل فول بنا۔ اس کو بھی کسی مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا تھا، تو پھر انہوں نے، یہودیوں نے یہ طریقہ رائج کر دیا کہ اپریل فول مناؤ۔ اب تو خیر کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو اپریل فول جو بنا تھا وہ یہاں سے بنا تھا کہ 1564 میں فرانس کے، اس کا نام نئی تاریخ میں آتا، اس نے جنوری کو پہلا مہینہ کر دیا۔ تو بہت سے لوگ 1 اپریل کو ہی پہلا مہینہ سمجھتے تھے اور 1 اپریل کو اپنی وہ خوشی مناتے تھے، تو ان کو بیوقوف کہا جاتا تھا، اس سے اپریل فول بنا۔ پھر 6 جولائی 1582، آج جو کیلنڈر آپ کے ہاتھ میں ہے یہ 6 جولائی 1582 کو گریگورین اس کو کیلنڈر کہتے ہیں۔ گریگوری یہ پوپ تھا روم کا، اس نے 30 دن، 31 دن، 28 دن، لیپ سال میں 29 دن، یہ سارا سٹ کر کے یہ 1582 سے یہ کیلنڈر چلا آ رہا ہے۔ ایک کیلنڈر ہے جو ہمارے ہندوستان کا ہے، وہ ہے بکرمی کیلنڈر۔ اس کو مہاراجہ بکرما جیت تھا، جو مدھیہ پردیش جو آج ریاست ہے، اس میں ایک شہر تھا اجین، وہاں کا وہ بادشاہ تھا اور ہندوستان اس نے سارا فتح کیا۔ 117 سال اس نے عمر پائی، اور یہ کالوں لوگ، کاسٹ ہے نا کالوں، یہ وکرما جیت کی اولاد ہیں، وہ کالوں تھا۔ اور اس نے اپنی پیدائش سے ہندی کیلنڈر شروع کیا۔ 102 قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 102 سال پہلے وہ پیدا ہوا اور 15 عیسوی میں مرا، تو 117 سال اس نے گزارے۔ اور بہت نیک بادشاہ تھا، بہت رحم دل بادشاہ تھا، وہ لوٹتا نہیں تھا، لٹاتا تھا۔ ہمارے بادشاہ تو لوٹتے ہیں، لٹاتے نہیں ہیں۔ ان پاگلوں کو یہ نہیں پتا کہ پائی پائی کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک خیانت۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا من المفلس، غریب کون ہے؟ کہا جی من لا درہم لہو، جس کے پاس پیسے نہ ہوگا نہیں۔ المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بالحسنات امثال الجبال، سب سے غریب آدمی میری امت کا وہ ہے جو قیامت کے دن لائے گا نیکیاں پہاڑوں کی طرح۔ لیکن چکر باز تھا، اس کا مال لوٹا، اس کا مال لوٹا، اس کے پیسے دبائے، اس کی زمین پہ قبضہ کیا، اس کی زمین پہ قبضہ کیا۔ قبضہ مافیا پورے 4 صوبوں میں کام کر رہا ہے، تو ان زمینوں پہ قبضے کیے، پٹواری حاضر اور تحصیلدار حاضر، اوپر تک سب لائن حاضر ہوتے ہیں، سب کو جا رہا ہوتا ہے۔ کیسے دھوکے میں پڑے ہوئے یہ لوگ، یہ پاگل جانتے نہیں کہ جو ہی موت آتی ہے تو آدمی زیرو ہو جاتا۔ تو ہمیں قمری سال دیا گیا، اس کی وجہ مجھے سمجھ آئی 2014 میں جب میں ناروے گیا، اور ناروے میں ہے اینڈ آف دا ورلڈ، شمال میں اینڈ آف دا ورلڈ ناروے میں ہے۔ میں وہاں گیا، اس علاقے میں 2 مہینے سورج نکلتا نہیں اور 2 مہینے ڈوبتا نہیں، تو کیلنڈر جو شمسی ہے وہ فیل ہو جاتا ہے۔ رات ہے لیکن سورج نکلا ہوا ہے، پتہ نہیں دن ہے یا رات، دن ہے سورج نکلا ہوا ہے، پتہ نہیں دن ہے یا رات ہے۔ تو کئی علاقے ہیں ایسے اوپر شمال میں جہاں سورج کا کیلنڈر فیل ہو جاتا ہے۔ تو 3 گھنٹے کا اوسلو سے جہاز تھا، آگے 5 گھنٹے کا موٹر کا سفر تھا، 8 کلومیٹر کی سرنگیں تھیں، اور پھر آخری بستی مچھیروں کی تھی، وہاں سے پھر 1.25 گھنٹہ آگے موٹر کا سفر تھا۔ تو جب ہم وہاں پہنچے تو وہ جون جولائی سورج ڈوبتا نہیں،
یکم اگست کو ڈوبنا شروع کرتا ہے اور ہم 4 اگست کو پہنچے، اور شروع میں بس یکم تاریخ کو ایسے ڈوبتا ہے، ایسے نکل آتا ہے، پھر 2 کو تھوڑا سا وقفہ کرتا ہے، 3 کو تھوڑا سا وقفہ کرتا ہے۔ 4 اگست کو 20 منٹ کی رات تھی، چونکہ میں 4 اگست کو گیا ہوں مجھے یاد ہے، 4 اگست کو 20 منٹ کی رات تھی، اور ہم وہاں پہنچے تو ابھی ہم نے مغرب بھی پڑھنی تھی، عشاء بھی پڑھنی تھی، اور سورج نکلنے سے پہلے فجر بھی پڑھنی تھی۔ تو یہ ایک انوکھا واقعہ میرے ساتھ آیا ہے جو شاید ہی کسی اور کے ساتھ پیش آیا ہو، یا میرے ساتھ جو ساتھی تھے وہاں میں بھاگا اور ریلنگ تھی اس کے ساتھ کھڑے ہو کر میں نے اذان دی۔ مجھے اللہ کی مخلوق کو 2 دفعہ دیکھ کے ہیبت طاری ہوئی۔ ایک ماؤنٹ ایورسٹ کو دیکھا کہ وہ پوری طرح ننگا تھا، چوٹی خالی تھی، دیکھ کر میں بالکل گم ہو گیا، جس کے کیل اتنے بڑے ہوں وہ اللہ کتنا بڑا ہوگا۔ اور ایک وہ جب میں اینڈ آف دی ورلڈ پر پہنچا تو اس کا وہ منظر دیکھ کے میں گم ہو گیا۔ میں نے اذان دی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تو میں نے قبلہ دیکھنا چاہا تو چاند سامنے چمک رہا تھا، سورج فیل ہو گیا تھا، چاند چمک رہا تھا۔ تو آج سمجھ میں آیا کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا ہے، کہ میرا نبی سارے زمانے کا نبی ہے۔ جہاں سورج نہیں نکلتا اور جہاں سورج کئی مہینے نہیں ڈوبتا، اگر وہاں کوئی مسلمان ہیں تو دن رات کا حساب کیسے لگائیں گے؟ چاند کو دیکھ کر۔ میں نے چاند دیکھا، واہ واہ ابھی رات کھڑی ہے، تو وہ قبلہ فٹ کیا، مغرب کی نماز پڑھی۔ مغرب عشاء اکٹھی پڑھنا تو مسافر کے لیے جائز ہے باقی ائمہ کے نزدیک۔ تو پہلے مغرب پڑھی، پھر عشاء پڑھی، پھر ساتھ ہی میں نے فجر کی اذان دی۔ ہاں عشاء پڑھی، ایک وتر پڑھنا بھی سنت ہے، تو میں نے کہا بھائی آج ہکو وتر پڑھو کہ نہیں فرض نہ نکل جاوے، تو ایک وتر پڑھا۔ پھر میں نے فجر کی اذان دی، ٹک 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 2 سنتیں پڑھی، پھر والعصر انا اعطینا سے میں نے فرض نماز پڑھائی، اور بیٹھے تھے کہ سورج آ کے السلام علیکم۔ تو وہاں جا کے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا ہے۔ یہ کہیں بھی ناکام نہیں ہوتا، کہیں فلاپ نہیں ہوتا۔ سورج کا کیلنڈر کتنی جگہ ہیں دنیا میں جہاں فلاپ ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے نبی کی عالمی نبوت کی ایک دلیل چاند کا نظام شمسی بھی ہے۔ تو بھائیو، میں بہت ساری باتیں وقت کے متعلق بتا گیا، کہنا تو یہ تھا کہ ہندسہ بدلا ہے تو اپنے آپ کو بھی بدلیں، توبہ کریں اپنے رب کی بارگاہ میں، اور گناہوں سے توبہ کریں۔ پتہ نہیں کب عاصم کی طرح کس کو موت اٹھا کے لے جائے، تو نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو کیا کیا کرے گی کھڑی دن کے دن، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، پتہ نہیں کب موت کا ڈنکا بج جائے۔ تو بھائیو، اس سے پہلے توبہ کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکو، فرائض ادا کرو، 5 نمازیں پوری پڑھو، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، دھوکہ نہ دو، دیانتداری سے چلو، بدکاری نہ کرو، نکاح کرو، نشے نہ کرو، حلال پیو، حلال کھاؤ، حرام نہ کماؤ، حلال کماؤ۔ ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے آگے اف بھی نہ کرو، بیوی بچوں سے حسن سلوک رکھو، روب جمانا نہیں۔ ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کی عزت کرو، اولاد کو عزت دو، انہیں ڈانٹ ڈپٹ سے نہ چلاؤ، پیار سے چلاؤ۔ اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کے آگے اف بھی نہ کرو، کہ وہ تمہاری جنت ہیں، وہ تمہاری جنت کے دروازے ہیں۔ اور اپنی کمائیوں میں حلال رکھو۔ ایک دوسرے سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو، کہ اللہ پاک کو آپس کا لڑنا بالکل پسند نہیں ہے۔ اور اب یہ سیاست کا بازار گرم ہو رہا ہے، یہ نہیں منافقت ہے، منافقت کے سوا کچھ نہیں ہے، اس سے دور ہی رہو تو اچھا ہے۔ اور اگر کہیں کوئی سیاست کا کسی کو شوق ہے تو پھر اپنے مخالف کی بدخوئی نہ کرے، اس کی برائی نہ کرے، اس کو گالیاں نہ دے، اس کو برا بھلا نہ کہے، ورنہ اپنی آخرت خراب کرو گے۔ یہ ایم پی ایم این اے ٹکے ٹکے بک رہے ہیں تو ان کی کیا حیثیت؟ آج کل کے وزیروں کو کون پوچھے؟ وزیر اعظم کو کوئی نہیں پوچھتا تو وزیروں کو کس نے پوچھنا؟ جب میں لاہور پڑھتا تھا تو مغربی پاکستان ہوتا تھا، ایک صوبہ، اور اس کا گورنر تھا امیر محمد خان اکیلا، اور پورے مغربی پاکستان کے 11 وزیر تھے۔ ان کا روب بھی تھا، ان کے پاس پاور بھی تھی، ان کا پروٹوکول بھی تھا، وہ دیانتدار بھی تھے۔ کیا کریں، اپنے اوپر ہی روئیں، آنسو بہائیں۔ تو بھائی توبہ کرتے ہو سارے؟ کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ انشاءاللہ ہماری توبہ قبول ہوگی، اور اگر
کبھی ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لینا، اللہ پھر معاف۔ الحمدللہ الذی خلقنا ولم نک شیئا وجعل لنا السمع والابصار والافئدہ لعلنا نشکر ولعلہم یشکرون۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هذه الدنيا مرتحلة ذاهبة وهذه الآخرة مرتحلة قادمة ولكل واحدة منهما بنون فإن استطعتم أن لا تكونوا من بني الدنيا فافعلوا فإنكم اليوم في دار العمل ولا حساب وأنتم غدا في دار الحساب ولا عمل أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے میں مہربان ہوں، میں رحیم ہوں، میں پالنے والا ہوں، محبت کرنے والا ہوں، اور ہم نے اللہ سے ڈرا 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 کے لوگوں کو ویسے ہی بددل کر دیا ہے، مایوس کر دیا ہے اور خوف زدہ کر دیا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد عالی ہے، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھاؤں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی، 70 اونٹوں پہ یعنی ہر آیت کے لیے 10 اونٹ۔ 70 سے مراد 70 نہیں ہوتا، بے شمار، عربی میں بے شمار اونٹ۔ اور بطور ثبوت ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے آؤ میں تمہیں بسم اللہ کی تشریح کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور عربی وہ زبان ہے جس کے حروف کے بھی مطالب اور معنی ہوتے، واو کے مطلب ہیں، با کے مطلب ہیں، تا کے۔ تو بسم اللہ کی با پہ عشاء کی نماز کے بعد درس شروع کیا، فجر کی اذان ہو گئی، با کا کبھی سفر طے نہیں ہوا تھا۔ تو میں کیا کروں گا یا میں کیا کر سکتا ہوں، ادنا سا طالب العلم۔ لیکن اس میں ایک چیز تو میرے اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ ہمیں مہربان کر کے رب، اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ جبار السماوات والارض، الحمدللہ قہار السماوات والارض، سب تعریفیں اللہ کی جو سارے جہان پر جبار ہے، قہار ہے، غالب ہے، بادشاہ ہے۔ رب، اسماء حسنہ جو آئے ہوئے ہیں نا 99، 33 نام اس رب کے، اس لیے رب کا نام اسماء حسنہ میں نہیں ہے، رب آپ دیکھیں نہیں، لیکن المنتقم کو چھوڑ کر باقی ہر میرے رب کی صفت میں رب کا مطلب پایا جا رہا، اس لیے اس کو اللہ نے اس میں، میرے نبی نے اس میں ذکر ہی نہیں کیا ہے کہ اتنا ہیوی ویٹ لفظ ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے پسند کیا کہ مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو تم سے پیار کرتا ہوں۔ وہ پیار جو ماں اپنے بچے سے کرتی ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے، میرے پیار کی کوئی انتہا ہی کوئی نہیں ہے۔ ماں کا پیار تو مختصر سا ہوتا ہے، اور میرا تم سے پیار لامحدود ہے۔ پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ بہت مہربان، پالنے والے کے ساتھ ہے کہ حاکم ہے، بادشاہ ہے، رب بادشاہ کو کہتے ہیں۔ انہو ربی احسن مثوائی، یوسف علیہ السلام، انہوں نے عزیز مصر کو کہا انہو ربی، وہ میرا بادشاہ ہے، اور اس نے مجھے یہاں بہت اچھا رکھا ہے، میں خیانت نہیں کر سکتا۔ بادشاہ، مہربان، رحیم، پالنے والا۔ اور قرآن کو ختم کیا قل اعوذ برب الناس، رب سے شروع کر کے رب پہ جا کے ختم کیا۔ آخر میں پھر یقین دلایا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، جو کچھ کہوں گا تمہاری محبت میں کہوں گا۔ اب گھروں میں نہیں دیکھتے، ماں کہتی بیٹا ناشتہ کرو، چھوٹے بچے میں نے نہیں کرنا، وہ بٹھا کے اس کے منہ میں زبردستی ڈال رہی ہوتی، وہ کہتے ہیں کیا مصیبت ہے میرے لیے، وہ اس کو کھلا رہی۔ تو میرا رب جب ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو وہ کہہ رہا میں اس میں جو کچھ کہوں گا نا وہ تمہاری محبت اور شفقت میں کہوں گا، اور جس چیز سے روکوں گا نا تمہاری محبت اور شفقت میں روکوں گا۔ جیسے بچے رو رو کے ہلکان ہو جاتے ہیں
مشغول کیا. کوئی میری ضد تھی، میری وہ پوری نہیں ہو رہی تھی، میں رو 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 میری 5-6 سالوں میں برا حال ہو گیا، کوئی بھی نہیں میری سن. اخیر میں کیا، دیکھو تم نے مجھے کیا بات جلے، میں کہ ہوں میں رو رو کے تھک گیا، ہوں تو میری گل منو. نہیں مانی گئی، کیوں؟ میرے لیے ٹھیک نہیں اور مجھے پتا نہیں. تو اس مقدس کتاب میں جب اللہ کہتا ہے یہ نہیں کرنا تو اس میں ہلاکت ہے، یہ کرنا ہے تو اس میں ہمارا نفع ہے. تو تعارف میں اللہ نے اپنے ربوبیت، اپنے رحم کو، اپنی مہربانی کو اس خوبصورت انداز میں ذکر کیا کہ دل کھنچتا ہے، اور اتنے حسین انداز میں پیش کیا اپنا تعارف. جیسے یہ کئی ساتھی کہتے ہیں جب آپ ہمیں کوئی واقعہ سناتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے. وہ میں نے ایک دفعہ یہاں چنگیز خان کی تاریخ بتائی تو مولانا عدنان صاحب کے آئے ہوئے تھے چچا زاد، تو وہ بڑے جولی سے ہیں. وہ بعد میں کہنے لگے جب مولانا صاحب چنگیز خان کو بیان کر رہے تھے تو میں ڈر گیا، مجھے لگا جی میں پیچھوں بیٹھا چنگیز خان. تو میرا رب بھی جب کوئی بیان کرتا ہے تو لگتا ہے سامنے آ گیا، سامنے آ گیا. تو اللہ نے اپنا اس خوبصورت انداز میں تعارف کرایا کہ لگا جیسے اللہ سامنے آ گیا ہے تو وہ کہتا ہے میں تیری ہی بندگی کرتا، جیسے وہ سامنے آ گیا. ایا کا ایا ہو نہیں، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں جس کی یہ تعریف ہے. ایا کا تو نے اس طرح مجھے اپنا آپ پہچان کروایا ہے کہ مجھے لگتا ہے تو میرے سامنے ہے. کبھی اے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز. تو مالک یوم الدین تک یوں لگتا ہے جیسے اللہ سامنے آ گیا. کہتا ایاک، جب تیرے جیسا شہنشاہ ہو تو میں کسی اور کی بندگی کیسے کر سکتا ہوں؟ جب تیرے جیسا شہنشاہ ہو تو میں تیرے سوا مدد کے لیے اور کس کو پکار سکتا ہوں؟ مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی اور کسی سے نہیں. ایک آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، مدد مانگنا، لیکن ایک ہی ذات ہے جس کے سامنے جھولی پھیلائی جاتی ہے، وہ اللہ ہے. ایک ہی ذات ہے جس کو پکارا جاتا ہے، اللہ ہے. ایاک نستعین، تیری تجھ سے مانگوں گا اور کس سے مانگوں گا. اور اللہ نے سب سے کہا ہے سب کی سنوں گا. ہمارے جی حالت ہے نا، وہ جی ساڑی سندا نہیں توڑی موڑدا نہیں. ارے بھائی بے نیاز ہے اور مہربان ہے، جس کی چاہے موڑ دے، اس میں کیا. تم مانگنے والے بنو، وہ دینے والا ہے، لیکن پکارو اسی کو. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب مانگنا ہو اللہ سے مانگ، اور جب مدد کے لیے پکارنا ہو تو صرف اللہ کو پکار، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے کے قابل. ایاک نعبد و ایاک نستعین. مجھے یاد آ گیا، پڑھا تھا کہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ بقرہ، اور سورہ بقرہ کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد. آگے ایک عجب دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا. جتنے انسان کے علاوہ مخلوق ہے وہ ماں کے پیٹ سے صحیح زندگی گزارنا سیکھ کے آتے، اللہ کی طرف سے ان کے اندر یہ چیز ڈلی ہوتی. ان کو پیدا ہوتے ہی پتہ ہوتا ہے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، ادھر چلنا ہے ادھر نہیں چلنا، یہ دشمن ہے یہ دوست. آج پہلے دن چوہا اپنی بل سے نکلا، اپنی کھڈ سے نکلا، سامنے بلی دیکھی بھاگ کے واپس آیا. اس کو اماں نے تو نہیں بتایا تھا کہ بلی تینوں کھا جائے. میں ایک عام مثال دیتا ہوں اپنے بیان میں کہ بکری کو گوشت کھلاؤ مر جائے گی نہیں کھائے گی، شیر کو گھاس کھلاؤ مر جائے گا نہیں کھائے گا، کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ماں کے پیٹ سے لے کر آتے ہیں. انڈے سے نکلتے ہی چونٹی سیدھی چلتی ہے، راستہ بناتی ہے، سیدھا راستہ چلتی ہیں، پوری لائن چلتی ہے، 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی، کہاں سے ہوگی. اللہ کا نظام، اللہ کا علم کہ ہر مخلوق پیدائشی طور پر جانتی ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا، اور انسان جانتا نہیں ہے، نہ دنیا میں صحیح چلنا جانتا ہے نہ آخرت کو تو ویسے نہیں پہچانتا.
تو اللہ نے یہ دعا فرض قرار دے دی، ہر رکعت میں یہ دعا فرض قرار دے دی، مانگو کیا؟ اللہ نے سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھے راستے سے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ آخرت کا سیدھا راستہ ہو، ہر پل میں مجھے صحیح کیا کرنا ہے وہ دکھا۔ الصراط، اس میں دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی۔ صبح اٹھا، فجر کی نماز پڑھی، یا اللہ صبح ہو گئی ہے، کام پہ جانا ہے، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، میں تیری اپنی دنیا میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے، اپنے دین میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے۔ چلتے 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 کچھ ہیرا پھیری ہو گئی، کچھ غلط ہو گیا، کچھ ٹھیک ہو گیا، ظہر کا وقت آ گیا، اللہ کہتا آ جا آ جا، اب پھر مانگ، اہدنا الصراط المستقیم۔ چلو کچھ گڑبڑ ہو گئی، مجھے پھر بتا کہ میں نے دنیا میں کیسے سیدھے چلنا ہے اور میں نے آخرت کے لیے کیسے سیدھی زندگی گزارنی ہے، مجھ سے نہیں گزاری جا رہی، میری مدد کر۔ اللہ نے پھر تازہ دم کیا، چل جا، پھر ہیرا پھیری ہوئی، اونچ نیچ ہوئی، نہ کہا جا عصر میں آ جا، عصر میں آ گیا، مانگ، کیا مانگوں کا؟ مانگ کہ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں، چونکہ تمہارے اندر یہ جانوروں کی طرح چپ ہے نہیں، انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کو ان کے اندر ڈال دیا ہے، یہ درختوں میں چپ ڈال دی۔ کبھی آم پہ انگور دیکھا، انگور پہ کریلا دیکھا، کبھی شیشم پہ پھل دیکھا، تو اندر میں ڈال دیا گیا ہے، تجھے پھل دینا ہے، کون سا دینا ہے، کس موسم میں دینا ہے، کس رنگ میں دینا ہے، کس ذائقے میں دینا ہے، کس خوشبو میں دینا ہے، کس تاثیر میں دینا ہے۔ تو ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں تاریں ڈال دی ہیں، اچھائی برائی، تو لگا آؤ پھر مانگو، عصر میں پھر مانگو، پھر جائے کو اونچ نیچ ہو جانے کا، آجا مغرب میں پھر مانگ، وہ کتنا مہربان ہے، آجا مانگ یا اللہ، پھر گڑبڑ ہو گئی، پھر دکھا راستہ، پھر کہا چلو عشاء ہوگی آجا، اب حالانکہ اب تو نے سو جانا ہے، لیکن سو رات میں کتنی برائیاں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ برائیاں تو رات کو ہوتی ہیں، تو آجا پھر مانگ کہ میں تیری رات صحیح گزروا دوں، تیرا ہر پل صحیح گزروا دوں، اور پھر آخرت کا راستہ بھی تجھے صحیح دکھا دوں۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا ہے، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا ہے۔ اور صراط چوڑے راستے کو کہتے ہیں، مستقیم سیدھے راستے کو کہتے ہیں۔ یہ ہمارا موٹر وے بن گیا ہے ہمارے گھر تک، تو اب ہم نے وہ پینسرے جاؤ، گوجرے جاؤ، ٹوبے جاؤ، رجانے جاؤ، پیر محل جاؤ، سندیلیاں لے جاؤ، عبدالحکیم جاؤ، دھکے کھاندے کھاندے گھر جاؤ۔ وہ چھوڑ کے ہم 1.5 گھنٹے میں یہاں سے، پہلے 3.5 گھنٹے لگتے تھے، ہم 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں گھر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ صراط اور غیر صراط کا فرق ہے۔ آدمی جب راستے کا چناؤ کرتا ہے تو کہتا ہے میں راستہ سیدھا، راستہ کھلا بھی ہو چوڑا بھی ہو، کھلا بھی ہو چوڑا بھی ہو، تو اللہ کہتا ہے میں قربان جاؤں۔ اور اللہ ہمیں کیا ہے، او میرا بندہ اے مانگ، میں تینوں موٹر وے تے چڑھاؤں، میں تجھے موٹر وے پہ چڑھانا چاہتا ہوں، تو بولے دی جھگی دی گلیاں پھر کرنا، نام ہے نا بولے دی جھگی، تو اس کی سڑکیں بھی ایسے ہی ہوں گی۔ اور صراط تلوار کو بھی کہتے ہیں، تلوار کا جو ایک ہوتا ہے نا ایک طرف، اس کو بھی صراط کہتے ہیں، تو صاف شفاف ہوتا ہے، کوئی کھڈا بڈا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے ایسا راستہ مانگ جو صاف شفاف، اور جیسے صراط تلوار جیسے چیز کو کاٹتی ہے تیزی کے ساتھ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ راستہ مانگ جو میں تیزی کے ساتھ تو اپنے گھر پہنچ جائے، جیسے ہم تیزی کے ساتھ اب گھر پہنچ جاتے، اور مستقیم، ٹیڑھا میڑھا نہ ہو، سیدھا، سرسبز ہو، دیکھنے کو میں اچھا لگے، تو انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم۔ ناعمہ اس بوٹی کو کہتے ہیں جس پر کبھی خزاں نہ آئے، وہ پودا جس پر ہمیشہ ہریالی رہے، وہ ناعمہ ہے۔ وجوہ یومئذ، کبھی ان پہ کوئی خزاں نہیں آئی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے صرف روڈ نہ مانگ، سرسبز بھی مانگ، کہیں چائے پیو، کتے کافی پیو، کتے بہ کے گپا مارو، وہ کوئٹے والا راستہ نہ مانگ، کالے پہاڑ سارے راہ ویک کے بندہ برباد ہو جانا۔ کہ ایسا راستہ مانگ جس میں سبزہ ہو، ہریالی ہو، باغ باغیچے ہوں، گل و گلزار ہو، اور تجھے پتہ بھی نہ چلے، اور تیرا راستہ طے ہوتے 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 تو مجھ تک آ جائے۔ پھر ساتھ دوسری دعا بھی منگوائی، ایک ایسا راستہ جہاں پیٹرول نہ ملے، ایسا راستہ جہاں کھڈے ہوں، ایسا راستہ جہاں ڈاکو پڑ جائیں،
ایسا راستہ جہاں لائٹیں بند ہو جائیں، ایسا راستہ جہاں کھائیاں ہوں، کوئی جائے گا ادھر؟ ایک دفعہ ہم جا رہے تھے، رحیم یار خان جا رہے تھے، اور جا رہے تھے ادھر راجن پور سے آگے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے شہر مٹھن کوٹ مٹھن، تو وہ ہم نکلے گپوں میں، ہماری ذمہ دار جماعت، ہمیں یاد ہی نہ رہا بھائی ذرا وہ بھی دیکھ لیں کہ تیل بھی ہے کہ نہیں، تو وہ راستہ سنسان، ایک دم گاڑی نے جھٹکے کھانے شروع کیے، تو میں کہ کیوں ہے؟ تیل مک گیا۔ مر گئے وہی تو تیل، پیٹرول پمپ بھی کوئی نہیں، ایک ہی بڑھنا ہے، کوٹ میں ٹن تائیں دھکا لا بھی ہے، لیکن شہنشاہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے اللہ کے راستے میں۔ ہماری گاڑی اپنے دھکے میں چلتے چلتے دیکھا تو آگے پیٹرول پمپ، اس پہ چڑھ گئی تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو ایسے راستوں پہ کون جانا مانگتا ہے؟ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ وہ راستہ نہ ہو جس پہ نہ پیٹرول ملے، نہ روٹی ملے، نہ پانی ملے، نہ چائے